درود بر محمد و آل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات بر محمد و آل بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام و ایمان، تقریر کا تو چونکہ کوئی وقت ہی نہیں ہوتا، لوگ جمع ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ دعا کے حوالے سے، اور اس پروگرام کو میں اپنے عزیزان سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو فقط دعا تک ہی محدود رکھا جائے تاکہ لوگ جو ہیں پھر اسی حوالے سے تشریف فرما ہوتے ہیں، دیگر کام بھی سلسلے ہوتے رہتے ہیں، تو مجالس جو ہے نا، مجلس کا پروگرام علیحدہ جو ہے وہ ترتیب دینا چاہیے تاکہ اس حوالے سے، چونکہ یہاں پہ ہمارے سب مہمان حضرات جو ہیں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بس میں فقط سورہ حشر مبارک کی ایک آیت کا شاید ترجمہ ہی کر پاؤں گا، اور اللہ نے واضح اعلان کر دیا جہاں پہ اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف کرایا اور بتایا کہ میں نے سلطان انبیاء کا جو تاج ان کے سر پہ سجایا ہے، میرا محبوب اتنی عظمت رکھتا ہے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میری مخلوق یاد رکھنا، جو میرا نبی دے دے اس کو لے لینا، اور جس سے میرا نبی منع کرے روک دے اس سے رک جانا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی جرت نہ کرنا، اللہ کے بغاوت نہ کرنا اللہ کے خلاف۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ کیونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے میرے برادران، میرے عزیزان، یاد رکھیے قافلہ جو ہے یہ جناب حضرت آدم کے بیٹوں سے چلا، حابیل و قابیل سے، یہ رواں دواں ہے، یہ چل رہا ہے، ہم سب اس کے راہی ہیں۔ وَقَضَى مَن نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ وہ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو اپنا وعدہ وفا کر چکے، وعدہ نبھا چکے، ہم کچھ ہیں جو منتظر ہیں اس وعدے کے،
اس آواز پہ کہ جس پہ ہم سب کو لبیک کہنا ہوگی، چاہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اس آواز پہ لبیک کہنا پڑے گی۔ یہ بات ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم خود لیسا بشے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اگر ہے تو وہ ہے کہ جس کی ہم ملکیت ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ اور اچھا شخص وہی ہوتا ہے، اچھا نوکر، اچھا غلام وہی ہوتا ہے جو شناخت رکھتا ہے کہ میرا مالک کون ہے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے، جتنی کائنات میں پوری مخلوق ہے، میرا عزیز پڑھ رہا تھا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی جناب سیدہ کے حوالے سے ایک بات خدمت میں عرض کروں۔ ایران میں علماء کرام نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، سنا، اور باقی علماء نے بھی کتب میں یہ لکھا کہ اللہ نے ایک ارشاد فرما دیا اپنے حبیب کے بارے میں، جس کے بارے میں کہا کہ جو دے لے لینا، جس سے روکے رک جانا، اس کے لیے کہا لولا ما خلقت الافلاق، میرا حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو افلاق کائنات کو نہ بناتا۔ ویسے تو فلک عربی میں کہتے ہیں نا آسمان کو، لیکن افلاق یہاں سے معنی کیا ہے؟ معنی علماء نے کیا کہ میں کائنات کو تخلیق نہ کرتا اگر میں اپنے محبوب کو خلق نہ کرتا۔ توجہ رہے بھائی، یہ جملہ کہا اور اس کے بعد پھر کہا میرا محبوب یاد رکھنا، لولا علی لما خلقتک، اے میرا محبوب اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ توجہ فرمائی، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو پھر میرا محبوب میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آؤ میرے محترم، یہ ایام جناب فاطمیہ، حقیقت فاطمیہ کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ سیدہ کا مقام کیا ہے، سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں اپنی کنیز فاطمہ کو خلق نہ کرتا، نہ علی کو مرتضی بناتا، نہ نبی تجھے مصطفیٰ بناتا۔ مرکز جو ہے وہ ذات فاطمہ ہے۔ مقام فاطمہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اس طرف نہیں ہے کہ جی بی بی پاک جو ہے وہ جو ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ چادر تطہیر جب آتی ہے تو تطہیر کی چادر کے نیچے کمال سی ایک حکمت خدا ہے، وہاں پہ اس میں اس حدیث میں کسی حدیث میں نبی کہتے ہیں، کبھی علی کہتے ہیں، کبھی مولا حسن کہتے ہیں، کبھی مولا حسین علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی حدیث ہے جسے حدیث قصہ ہم کہتے ہیں، جو شب جمعہ برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے پڑھی جاتی ہے، تنگ دستوں کی جو ہے اس فراوانی کے لیے یہ پڑھی جاتی ہے۔ میرے محترم، اپنے اوپر رحمتیں نازل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں حدیث قدسی بھی ہے، یعنی اللہ کی بھی حدیث ہے نا، اس میں حدیث قدسی بھی ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، مولا علی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، مولا سرکار جناب حسن مجتبی کی بھی ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کی بھی اس میں حدیث ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے یہ واضح کر دیا، اے دنیا والو یاد رکھو، اہل بیت وہ نہیں ہوتے جو میرے نبی کے رشتہ دار ہیں۔ چادر کے نیچے میں نے بتا دیا اہل بیت وہ ہوں گے جو زہرا کے رشتہ دار ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ وقت نہیں ہے، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ میرے بھائیوں تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا۔ توجہ فرمائیے نا کہ اس میں محمد الرسول اللہ بھی ہیں، علی ولی اللہ بھی ہیں زیر قصہ۔ توجہ ہے نا جی، محمد الرسول اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی اس حدیث قصہ میں چادر کے نیچے یہاں پہ موجود ہیں، اور فاطمہ امت اللہ جناب زہرا بھی اس میں ہیں۔ اور حد ہو گئی، یا یقین کیجئے زہرا حدیث قصہ میں وہ نقطہ ہے کہ جس کے بغیر دائرہ مکمل نہیں ہوتا۔
اسی صورت جناب حضرت جبریل نے جب پوچھا من ہم، میرا اللہ یہ بتا جن کے لیے کائنات تخلیق کر دی، مجھے ذرا بتانا یہ ہیں کون؟ فرمایا ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا، ایک زہرا ہے، ایک زہرا کا بابا ہے، ایک زہرا کا شوہر ہے، دو زہرا کے بیٹے ہیں، اور دنیا والوں سمجھ نہیں آ رہی سرکار پیغمبر اکرم سید الانبیاء ہیں، میرے آقا امیر المومنین سید الاولیاء سید الاوصیاء ہیں، سرکار حسن مجتبی ہیں، سید الشہداء مظلوم کربلا ہیں، لیکن یاد رکھنا ہمیشہ اس ہستی سے تعارف کرایا جاتا ہے جو سب کے لیے وزنی اور بھاری ہو، اور رسول نہیں رہتا اگر زہرا نہ ہو، علی کی عظمت نہیں رہتی اگر زہرا نہ ہو، حسن کا اجتباع ہونا، چنا جانا نہیں رہتا جب تک جناب سیدہ کی ذات نہ ہو، اور شہید کربلا کی عظمت حاصل نہیں ہوتی جب تک میری آقا زادی حسین کی ماں نہ ہو۔ میرا محترم ضرورت ہے اس بات کی، میں نے ایک جملہ کہہ دیا، حقیقت فاطمیہ کئی تقریریں اس کے اوپر ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں جناب سیدہ کا تعارف اگر کرایا جائے۔ ایک جملہ کہہ دوں آپ کی محبت کو دیکھ کر، مباہلے میں گئی صدیقہ تھی، میرے نبی کے ساتھ جب گئی، توجہ فرمائیے میرے مسلمان بھائیوں، میں ایک جملہ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں، جو صدیق ہو اس کو صدیق کہا جائے ثواب ہے، توجہ رہے، جو صدیق نہ ہو اس کو کہنا گناہ ہے، توجہ رہے بھائی۔ اب مباہلہ کرنے کے لیے جو ہستیاں گئیں، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کی دعوت دی تو عیسائیوں کو کہا تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں گے، تم اپنی مستورات کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلائیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کا لا کر بتائیں گے بچے ایسے ہوتے ہیں، ہم لائیں گے اور ہم بتائیں گے، چاہے گودی میں ہو تب بھی بچہ، لیکن بچہ عام بچہ نہیں۔ میں نے پرسوں ایک تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، لوگ بہک گئے، لوگ رستے سے ہٹ گئے، لوگوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نبی نے کہہ دیا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن آگے فرمایا یوحا الیہ، یاد رکھنا بھائی نبی کو جو دے لینا ہے نا، یوحا الیہ، نبی نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن میرے اوپر وحی ہوتی ہے۔ اب بھائی یہ میرا جملہ نہیں، طالب جوہری صاحب کا جملہ ہے، ان کو ثواب ملے، توجہ رکھیے بھائی، ذہن میری طرف، میں ختم کر رہا ہوں میں گفتگو کو، انہوں نے بڑا خوبصورت اس جملے کو نبھایا، بڑے اچھے انداز سے اس بات کو سمجھایا۔ نبی نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، تم میری طرح بشر نہیں ہو، تم میری طرح بشر نہیں ہو بھائی، نبی کی بشریت بھی اپنی، نبی کی نورانیت بھی اپنی، نبی کی صداقت بھی اپنی، اب ادھر آئے سب کے سب سچے، کیونکہ جھوٹوں پہ کیا کرنی تھی؟ لعنت کرنی تھی۔ اب میری آقا زادی تھی مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ قائد ملت، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، درویش انسان جو اس دنیا سے چلا گیا، میرے لاکھوں سلام اس ہستی کے اوپر۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، سیرت امیر المومنین، نہج البلاغہ جیسی کتابوں کا ترجمہ کرنے والا، اپنے وقت کا بہترین ادیب شخصیت کا نام مفتی جعفر تھا، اور ان کے استاد محترم کا نام علامہ علی نقی نقوی، وہ ان کے استاد محترم تھے، توجہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا، بھائی ترتیب نبی نے کیسے دی ہے تاکہ صدیقہ کی سمجھ آ جائے گا، ترتیب کیسے دی؟ آگے آگے پیغمبر تھے، گودی میں حسین تھے، انگلی کے ساتھ حسن تھے، توجہ رہے بھائی، پیچھے جناب سیدہ تھی، اس کے پیچھے پیغمبر اکرم کے نفس تھے،
ہاں بھائی نفس سے پیغمبر لاؤ نا میرے محترم، ہمیں کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے بھائی۔ پیغمبر نے کہا، پیغمبر نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ علی مبالہ کے بعد نفس نبی بن گیا، اب نفس نبی کوئی بنے تو دکھاؤ۔ یا بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے بڑے آسان سے آرام سے فرمایا کرتے تھے بھئی اس جو طہارت و عصمت تھی وہ رسالت اور امامت کے سائے میں چل رہی تھی، سائے میں چل رہی تھی۔ تو صدیقہ اس کو کہا جائے جو صدیقہ ہے تو پھر تو ثواب ہے۔ توجہ ہو گئی آپس؟ لیکن افسوس یہ عزیز پڑھ رہے تھے، ہے جگر سینے پہ آتا ہے۔ پہلا جملہ سن لیجئے مصعب کا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رسول کی بیٹی مری نہیں، میرے نبی کی بیٹی دنیا سے جو گئی نا، حسن و حسین کی ماں مری نہیں۔ میں کیسے وہ جملہ کہوں؟ آپ پہنچ تو گئے ہو کہ ماں کی گودوں میں آپ سیدہ کو پرسے دے رہے ہیں نا، جو ماں کی گودوں میں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ میری آقا زادی مری نہیں، حسین کی ماں کو مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ من الباقین الحسین۔ بس وہ جو آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، میں چاہتا ہوں وہ رخسار پہ آ جائیں تاکہ زہرا رومال میں محفوظ کر لیں، تاکہ میری آقا زادی رومال میں محفوظ کر لے۔ میرے محترم، 3 بیٹیاں جو ہیں نا، 3 بیٹیاں کائنات میں جو ہیں، ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ عجیب قسمت تھی میری آقا زادیوں کی، نبی کی بیٹی کو گھر میں مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا آپ جو گھر سے نکلتے ہیں تو مسجد کی طرف جاتے ہیں تو اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا میں اس گلی میں نہیں جا سکتا۔ سمجھ گئے نا؟ اس گلی میں وہ رہتے ہیں جس نے میری ماں کا بازو زخمی کیا تھا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ بچہ کسی بچے کو مارا جائے نا، میں نفسیاتی بات، معاشرے کی بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اگر بچہ کسی بچے کو مار دے نا تو لوگ اس کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اس نے زیادتی کی ہے میرے بچے کے ساتھ۔ لیکن آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کسی کی بچی کے لیے لوگ اکٹھے۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مارا گیا شاید اس لیے مارا گیا، کہا کرتی تھی انی فاطمہ، او لوگوں مجھے پہچانو نا، میں فاطمہ ہوں، میرا بابا رسول ہے۔ اجرکم اللہ، فرماتی تھی میرا بابا رسول ہے۔ اور آزاداراؤ، جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، علی کو ہمارے حوالے کرو۔ آزاداراؤ، اس وقت میری آقا زادی فرماتی ہیں اس میں فقط علی نہیں، اس میں زہرا بھی رہتی ہے، اس میں میرے حسن حسین ہے، میری شہزادیاں رہتی ہے۔ اونچی آواز نہ کرو، اگر نہ بھیجا جائے تو کیا کرو گے؟ کہا دروازہ جلا دیں گے۔ آزادارو، بس دروازہ جلنا تھا، دروازہ جو آیا بی بی کے پہلو پہ آیا، میری آقا زادی زیر زمین ہو گئی، ادھر پتھر کی دیوار تھی، ادھر دروازہ جلتا ہوا تھا۔ آزادارو، اتنی زخمی ہو گئی لیکن تاریخ کے جملے ملتے ہیں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ آواز دی فضا خزینی، او مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور مومنین کرام جو بانیان بیٹھے، جو پڑھنے کے لیے آئے نا بی بی کی شہادت، کہا کرو حسین کی شہادت روز سناتے ہو، ذرا محسن کی شہادت بھی سنا۔ اجرکم اللہ۔ بس آزاداراؤ، بی بی نے جب پوچھا میرے علی کہاں پہ چلے گئے؟ روایتیں 2 ملتی ہیں یہاں پہ، ایک یہ کہ مولا موجود تھے لیکن گلے میں رسی تھی۔ اور میں قربان جاؤں، میری آقا زادی نے علی کے قبر بند میں ہاتھ ڈالا۔ کاظم کظمینی نے لکھا، بس ایک شخص کھڑا تھا جس نے کہا جلدی کر یہ ہاتھ چھڑا۔ اور میں قربان جاؤں، اس نے اپنا ہاتھ
ہاتھ بلند کیا۔ اب میں کیسے یہ جملہ خدمت میں عرض کروں، بس اتنا ایک آواز بلند ہوئی ادادارو، لیکن پھر بھی ہاتھ نہ چھوٹنے پایا۔ پھر اس نے کہا جلدی کر، اس نے تلوار کے قبضے سے ہاتھ پہ وار کیا، حسین کی ماں کا ہاتھ چھوٹا، اور جس سے جب تک زندہ رہی تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔